بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کی ہم انسانوں پر بے پایہ احسانات میں سے اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری اور آپ کی اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کی قدر اس سے پوچھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے۔ اولاد دینا نہ دینا، کتنی دینا، کیا دینا، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا ہے، اور وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، پھر پوری دنیا مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ تو اولاد اللہ کی نعمت، اور اولاد کی ذمہ داری اللہ کے پاس، لیکن جب اللہ ہمیں عطا فرما دے تو اللہ ایسے ہی نہیں دے دیتے، ذمہ داریوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اولاد ہمارے یہاں آ جائے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اولاد کی کیسے تربیت کریں، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کو اور اپنی بیویوں کو دیندار بنا دو۔ دیندار ہونے کی وجہ سے جو آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں مل سکتی۔ معلوم ہوا اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنایا جائے، دینی تعلیم سے وابستہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کتنے پیار کے ساتھ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انہیں علم سکھاؤ، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ یہ ہے جہنم سے بچانے کا راستہ۔ ماں باپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک باپ
آیا حضرت امیر المؤمنین کے سامنے اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، امیر المؤمنین میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بڑا نکما ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو طلب کیا کہ لے آؤ آپ اپنے بیٹے کو بلایا گیا۔ باپ کی بات سن چکے تھے اور باپ کی بات کو سننے کے بعد اب چونکہ حاکم کے لیے شرط ہے کہ وہ دونوں طرف کی باتوں کو سنے، اس لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو حاضر ہونے کے لیے کہا۔ بیٹا سامنے آ گیا اور بیٹے سے سوال کیا حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹا تم اپنے باپ کو ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، انہیں اذیت پہنچاتے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بیٹا حضرت عمر سے سوال کر رہا ہے، امیر المؤمنین آپ نے اچھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے اچھا سوال میرے سامنے رکھا، لیکن آپ میرے اوپر جلد بازی مت کرنا، لا تعجل علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میرے اوپر جلد بازی کا معاملہ مت کرنا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہوں، باپ کے حقوق ہیں اولاد پر، لیکن آپ سے سوال ہے کہ کیا ماں باپ پر اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ سارے حقوق صرف اولاد ہی پر ہیں یا ماں باپ کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ماں باپ کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو وہ بیٹا سوال کرتا ہے حضرت امیر المؤمنین سے، آپ ذرا بتائیے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حقوق بتلائے ان میں پہلا حق یہ بتلایا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی عورت کا انتخاب کرے، جس کو وہ اپنے نکاح میں لا رہا ہے ایک اچھی عورت ہونی چاہیے، اور اچھی عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیندار ہونی چاہیے، وہ سمجھدار ہونی چاہیے، دین سے وابستہ ہونی چاہیے، اللہ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، ایسی دیندار عورت کا انتخاب نکاح کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے ایک بننے والے باپ کے لیے، جس کو عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمانے والے ہیں۔ اس باپ کو چاہیے کہ اپنی نسل کے لیے جس عورت کا انتخاب کرے وہ عورت اچھی ہو، دیندار ہو، اور یہی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأة لأربع، عورت کا انتخاب 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، لمالہا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، ولی جمالہا، نمبر 2 اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، نمبر 3 ولی حسبہا، اس کی خاندانی شرافت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندانی لیول کیا ہے، اور نمبر 4 ولی دینہا، اس کے دین کو دیکھا جائے کہ عورت کے اندر دین کتنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کے مال دولت کے لیے، اس کے خاندان کے لیے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ 4تھے نمبر پر فرمایا ولی دینہا، عورت دیندار ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، اپنے نکاح کے بعد کی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو تو دیندار عورت کا انتخاب کرو، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ عورت دیندار ہو، عورت آنے والی نسل کے لیے جڑ ہے، عورت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، عورت پیدا ہونے والے بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس گود میں جب بچہ آئے گا یہیں سے وہ پروان چڑھے گا، یہیں سے اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں سے جب ماں کا دودھ بچے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ اپنی تربیت لے کر جاتا ہے، اپنی تربیت لے کر جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے سامنے کہہ رہے ہیں امی جان آج بہت خوش ہوں میں۔ کہا کس بات پہ خوش ہو؟ کہا اس بات پر خوش ہوں کہ آج لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، کئی لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان و اسلام کی کلمے کو پڑھ لیا اور کئی لوگوں کی تربیت ہو چکی۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے کہ تیرے بچپن میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔
جب ماں کی ایک بوند دودھ کی بچے کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ تربیت کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی عورت کا انتخاب کرے آنے والی نسل کے لیے جس کے اندر دین ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ پہلی ذمہ داری ہے باپ کے لیے۔ وہ بیٹا پوچھ رہا ہے دوسری کون سی ذمہ داری؟ کہا جب شادی ہو جائے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا نام رکھے، بہترین نام کا انتخاب کرے۔ نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے، نام کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ کہا اور کیا حق ہے؟ تو تیسرا حق بیان کیا کہ جب وہ چلنے پھرنے لگے، کچھ سمجھنے لگے تو اس کو یعلمہ الکتاب، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہ تیسری ذمہ داری، مکتب سے اس کو وابستہ کرے، اللہ کے نام سے اس کو وابستہ کرے۔ جیسے ہی بچہ کچھ بولنے لگے اور بولنا سیکھنے لگے تو اس کو امی ابو نہ سکھائے، اسے اللہ کا نام سکھائے، اسے لا الہ الا اللہ سکھائے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک باپ کی، بچوں کو دین سے وابستہ رکھنا، مکتب کی تعلیم دینا، قرآن کریم سے وابستہ رکھنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر بچے مکتب کی تعلیم سے نابلد رہے، اگر دور رہے بچے، تو آگے چل کر یہ دین سے وابستہ نہیں رہ پائیں گے، دین ان کی طبیعت میں نہیں آئے گا۔ بچپن ہی کا زمانہ ہے جس زمانے میں ان کو دین سکھایا جائے، جس زمانے میں انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، جس زمانے میں انہیں ایک اللہ کی الوہیت کی تعلیم دی جائے۔ ماں باپ اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے معلم کا انتخاب کریں، مدرسے کا انتخاب کریں، قرآن کی تعلیم دلوائے۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک قاضی کے سامنے ایک میاں اور بیوی کو پیش کیا گیا اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑائی اس بات پر کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، میاں الگ بیوی الگ، ایک بیٹا تھا ان دونوں کے درمیان، اور باپ یہ کہتا تھا بیٹا میرے پاس رہے گا، ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا میرے پاس رہے گا۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کے درمیان اور قاضی کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ قاضی سن رہا ہے دونوں کی بات کو، اور بچہ سمجھدار تھا، 8-9 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ قاضی نے اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ بیٹے سے سوال کیا، بیٹا تو ہی بتا تو کس کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ تو ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے یا باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ تو کس کا انتخاب کرتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا میں اپنے باپ کا انتخاب کرتا ہوں، میں اپنے ابا کے ساتھ رہوں گا، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ قاضی نے بچہ باپ کے سپرد کر دیا، بچہ خوش ہو گیا، باپ خوش ہو گیا، اور دونوں خوشی خوشی جانے لگے۔ اچانک اس عورت نے آواز دی، یا ایھا القاضی اسلک، یا ایھا القاضی، آپ ذرا ٹھہریے، ایھا القاضی علی رسلک، ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ اس باپ بیٹے کو واپس بلا لو، ایک سوال کرنا ہے ان سے۔ کہا کیا سوال پوچھنا ہے؟ کہا سوال یہ پوچھنا ہے، ایک مرتبہ ایک قاضی صاحب ان سے پوچھ لیجئے، بچے سے پوچھ لیجئے کہ اس کے سامنے ماں بھی تھی، ماں کی ممتا بھی تھی، باپ کی شفقت بھی تھی، آخر کیا بات ہے کہ اس نے ماں کا انتخاب نہیں کیا اور باپ کا انتخاب کیا؟ قاضی نے اس چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر پوچھا، بیٹے تیرے سامنے تیری ماں بھی تھی، تیرا باپ بھی تھا، کیا بات ہے کہ تو نے ماں کا انتخاب نہیں کیا، باپ کا انتخاب کر لیا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ دونوں میں فرق ہے۔ میری ماں مجھے بار بار تاکید کرتی ہے، وقت ہو جاتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، مکتب میں چھوڑ کے آتی ہے، مولانا کے پاس چھوڑ کر آتی ہے، وہ مجھے پڑھاتے ہیں، میرا دل نہیں لگتا ہے، مکتب جانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ میرا باپ جب میرے ساتھ ہوتا ہے میں گلیوں میں کھیلنے کے لیے نکل جاتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، میرا باپ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ میری ماں مجھے تاکید کرتی رہتی ہے، بیٹا قرآن پڑھ، بیٹا نماز پڑھ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بیٹا مکتب میں جا پڑھنے کے لیے، یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ قاضی نے جب یہ بات سنی، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ماں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جا بیٹا اس کی تربیت کرتے رہنا۔
بچوں کو بچپن ہی سے دین سے وابستہ کرنا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بہت مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچے جب پریشان کرتے ہیں، مائیں اس کو موبائل تھما دیتی ہے، باپ اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، اور ماں اپنے کام میں مصروف، باپ اپنے کام میں مصروف، یہ کارٹون دیکھنے میں مصروف، بڑا ہو کر وہی کام کرے گا جو موبائل میں کارٹون کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو تربیت اچھی دی جائے، دین سے وابستہ کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اے ماں، اے میری ماں اور اے میری بہن، تو جب بچہ جنتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے، اچھی تربیت کرے گی تو امت پر احسان ہوگا کہ کل کو یہ بڑا ہو کر لوگوں کو نفع پہنچائے گا، اور اگر تو نے صحیح تربیت نہیں کی ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچائے گا کہ یہ جہاں جہاں پہنچے گا لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے 3 باتیں اس بیٹے کو بتلائی کہ جب باپ اپنی نسل کے لیے کسی عورت کا انتخاب کرے تو وہ دیندار ہونی چاہیے، جب بیٹا پیدا ہو اچھا نام رکھنا چاہیے، جب وہ بولنے لگے سمجھنے لگے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ تو وہ بیٹا حضرت عمر کو کہہ رہا ہے، امیر المؤمنین آپ نے یہ 3 باتیں بتلائی، میرے باپ نے میرے لیے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دین سے کوئی وابستگی نہیں اس کی، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا نہیں رکھا۔ کیا نام رکھا؟ جعل نام رکھا۔ جعل ایک کالے کیڑے کو کہا جاتا ہے، کالے کیڑے کو۔ ہمارے یہاں بہت برے بھلے نام رکھنے کا رواج چل پڑا ہے، کوئی کس کا نام رکھتا ہے، کوئی کس کا نام، کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسا نام بتاؤ جو کسی اور نے نہ رکھا ہو، تلاش کرتے ہیں، اور ناموں پر ایک باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے گھر میں کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچے کا یہ نام، باپ یہ کہتا ہے یہ نام رکھا جائے، خاندان کچھ اور کہتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، جس نے جنا ہے، جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جس ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پوچھو نا کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتی ہے، وہ کیا نام انتخاب کرتی ہے۔ لیکن لوگوں کو نام نہ رکھے، اگر میرے کہنے کے مطابق مجھے برا لگ جاتا ہے، کسی کے کہنے پہ نام نہ رکھے اسے برا لگ، نام کے لیے کہنا کہ اس بچے کا یہ نام رکھو، یہ ہماری طرف سے مشورہ ہوتا ہے، ماں باپ اسے قبول کرے ٹھیک ہے، نہ قبول کرے کوئی بات نہیں، اس میں کون سی برا لگنے کی بات ہے۔ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے حضرت میرے باپ نے اچھا نام نہیں رکھا، جعل نام رکھا، اور جب میں بڑا ہو گیا قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے اس باپ کو تنبیہ کی کہ غلطی تیری ہے۔ میرے بھائیوں، بچپن میں ہم اپنے بچوں کو درست کریں گے تو آئندہ زندگی میں ہم ان سے اچھی امیدیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر بچپن میں ہم نے ان کو تعلیم دی ہے، یہ بچپن سے یاد کرے گا ماں کا مقام یہ ہوتا ہے، باپ کا مقام یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، وہ بڑی سے بڑی جگہ پہنچ کر، بڑے سے بڑے حاکم کے پاس پہنچ کر وہ ڈگمگائے گا نہیں، بات اچھی طرح کرے گا، صحیح بات کرے گا، اور بڑوں کا ادب کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، اور ڈرے گا نہیں، ہچکچائے گا نہیں، جس کی تربیت اچھی ہوئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین مقرر کیے گئے تو لوگ آپ کے پاس آنے لگے ملاقات کرنے کے لیے، لوگ آپ کے پاس آ کر دعائیں دے رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائیں، اب ہمارے خلیفہ بن گئے، اب ہمارے امیر بن گئے۔ ان آنے والوں میں ایک بچہ بھی آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے چھوٹا، کہ امیر المومنین آپ ہمارے حاکم بن گئے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تو چھوٹا ہے، بڑے لوگوں کو بولنے دے۔ کہا کیا چھوٹے آدمی بول نہیں سکتے، چھوٹے بچے بول نہیں سکتے؟ میں دعا دے رہا ہوں آپ کو، اور اگر ہر کام بڑا ہی کرے گا تو اے عمر ابن عبدالعزیز، عمر میں آپ سے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، آپ کیسے خلیفہ بن گئے؟
اور اگر چھوٹا آدمی بول سکتا ہے تو پھر میں آپ کو دعا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں دعا دیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہیں آپ کوئی ایسا کام نہ کر گزرو جیسے دوسرے لوگ کر چکے ہیں، اور جیسے کسی نے اپنے حکومت میں رہ کر کوئی کام کیا ہو برا جو اپنی رعایت کے خلاف ہو. اللہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ لے. تو وہ دعا دے رہا ہے. ایک بچہ، معلوم کیا کس کا بچہ؟ تربیت کا اثر پڑتا ہے. جواب ملا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا ایک بچہ ہے. اچھی تربیت پائی. جانباز لوگوں کے یہاں جانباز بچے پیدا ہوتے ہیں، تربیت والوں کے یہاں تربیت والے بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. مدینہ منورہ کی گلی میں ایک مرتبہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے. صحابہ کا دور چل رہا ہے. سیدنا عمر ابن الخطاب آئے اور جیسے ہی اس راستے پر آئے سارے بچے چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ایک بچہ کھڑا تھا اور وہ بچہ وہاں سے ہٹا نہیں. حضرت عمر اس کے پاس آئے، پوچھا کیوں بھائی سب بچے بھاگ گئے، تو کیوں نہیں بھاگا؟ کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام عبداللہ. تو سب بھاگ گئے، تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہا آپ کوئی شیر ہیں کہ میں آپ سے ڈر کے گھر میں چلا جاؤں؟ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اور پھر میں کوئی اتنا موٹا نہیں ہوں کہ آپ کو راستہ گزرنے کے لیے جگہ نہ ملے، اس لیے میں ٹھہرا رہا یہاں. تو پوچھا کس کا بیٹا ہے تو؟ کہا میں زبیر ابن العوام کا بیٹا، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما. زبیر ابن العوام بڑے دلیر اور بڑے جنگجو صحابی اور بڑے بہادر ترین صحابی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو عمر ابن الخطاب نے اس کو ڈانٹا نہیں، ہمت دلائی اور ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا شیر کا بچہ شیر ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے میرے بھائی. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دینی معاملات میں بہت سستی کر رہے ہیں. دنیاوی معاملات میں آگے بڑھانے کی بہت کوشش. میرا بچہ اسکول میں اول آ جائے، فرسٹ پوزیشن میں آ جائے، اور اللہ کرے کہ اللہ ہر ایک کے بچے کو اسکول میں خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہر ماں باپ کو اس کی تمنا کے مطابق اس کے بیٹے کو دنیا میں بھی خوب ترقی عطا فرمائے. لیکن اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین سے مت دور کرو. بچہ آپ کا ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹر بننے دو، لیکن دینداری کے ساتھ بناؤ. بچہ اگر آپ کا لائر بننے دو، لیکن نمازی ہونے کے ساتھ بناؤ، دیندار ہونے کے ساتھ بناؤ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ بناؤ، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ بناؤ، تو انشاءاللہ یہ کام کا بنے گا. اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم تربیت میں خوب محنت کریں، کوشش کریں. ہم جتنی محنت اسکولوں کے لیے کر رہے ہیں واقعتاً کیجئے، لیکن اس سے زیادہ محنت ہم اپنے بچوں کی قرآن کی تعلیم کے لیے کریں. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم میں بچہ بہت ترقی کر جاتا ہے اور دین سے واقف نہیں ہوتا ہے تو دین کے کاموں میں پھر وہ شوشے نکالنے لگتا ہے. دین کے معاملات میں وہ سوال کرنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں. ہمارے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ ایک جگہ عورتوں میں حضرت کا بیان ہوا. مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا پردے میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت باہر ہیں اور کچھ دو چار افراد بھی تھے. اس گھر کے مالک نے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب میری عورت پردے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور میں وہاں موجود نہیں رہوں گا. اس نے شرط رکھی ہے کہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا، آپ بات سنیں گے. دوسرے افراد بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پردے میں عورتیں ہیں. حضرت نے اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے، اس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھے. اس عورت نے جو سوال پوچھا وہ عجیب و غریب سوال تھا. حضرت مفتی صاحب سے سوال کر رہی ہے ایک عورت کہ مفتی صاحب جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نہیں اترا تھا، بلکہ حضور نے خود یہ باتیں کہی اور اچھی باتیں ہیں اور اسی کو لکھ لیا گیا اور وہی قرآن۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اترا۔ اور یہ سوال وہ عورت کہہ رہی ہے، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ حضرت مفتی صاحب جواب دینے لگے اور جواب میں ایک بات کہی کہ اے عورت، تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ کہا ضرور پڑھی ہے، پوری سیرت میں نے پڑھی، آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی وفات، آپ کے آنے سے پہلے کے حالات، آپ کے جانے کے بعد کے حالات سب میں پڑھ چکی ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ تو نے اس سیرت میں دو باتیں بہت دیکھی ہوگی، کون سی بات؟ پہلی بات تو نے بہت پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیندار تھے، بہت دیندار تھے۔ کہا بالکل پڑھی۔ دوسری بات تو نے یہ پڑھی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے۔ کہا پڑھا ہے۔ کہا تب تو پھر تیرا جواب تجھے مل چکا۔ کہا کیا جواب مل چکا؟ کہا یہ مل چکا کہ تو خود کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دیندار تھے، اور ایک دیندار آدمی جب ہمارے درمیان ہوتا ہے کوئی دیندار اور وہ کوئی بات کہے تو ہم یہ بولتے ہیں یہ دیندار آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دیندار وہ جھوٹ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر قرآن اترا ہے؟ عورت کہنے لگی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا قرآن، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اور دوسری بات کہ تو خود کہہ رہی ہے کہ حضور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ سچائی والے تھے، تو ایک شخص جو اتنا سچا ہو، جو اتنا ذہین ہو، وہ مستقبل کے بارے میں سوچے گا کہ میں اگر آج غلط کہہ دوں گا تو کل کو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو حضور کی دیانت اور حضور کی ذہانت یہ بتلاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعتاً مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت مفتی صاحب نے اس عورت کا جواب دیتے ہوئے ایک جملہ ہمیں اور آپ کو کہا ہے، اور وہ بہت پلو سے باندھنے کے قابل، سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اور کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی صرف اسکول کی تعلیم حاصل کر کے وہ کسی انگریزی کتاب میں قرآن کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی گجراتی میں قرآن کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم اگر حاصل نہ کی ہو تو پھر اس طرح کے غلط خیالات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، مسجدوں میں ہو، خانقاہوں میں ہو، مدرسے میں ہو، اور محبت کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھنے والے بنیں جہاں کہیں ہو رہا ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم آنے والی امت کے لیے ایسی نسل چھوڑ کر جائیں گے جس نسل کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، تو یاد رکھنا جب اس بچے کا تذکرہ اس طرح ہوتا رہے گا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، ہمیں انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ جہاں تک ہمارے بچے نیکی میں لگے رہیں گے، ہماری قبروں میں ہمیں سکون پہنچتا رہے گا، راحت پہنچتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔